السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ یہ گودی میڈیا تو غلط الزام لگاتی ہے، ان کا کام ہے صرف جھوٹ بولنا، جملے بازی کرنا، درندوں کی واہواہی کرنا، فیکوؤں کی تعریف کرنا، تائید کرنا، سپورٹ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اس کا ان کو منہ بھر کے دیا جاتا، ان کا منہ بھر کے لیتے یہ لوگ، اور کیا کیا بھر کے لیتے، کیا کیا بھر کے ہوا ان کا پتہ نہیں۔ بہرحال میں یہی کہوں گا، اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہمارے دیش کے بڑے پیچیدہ اور بڑے غمزدہ اور بڑے خطرناک بنے ہوئے، کیونکہ ایران نے، میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایران خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو حجاب کو لے کر ایک ڈرامے بازی کی گئی، اور کچھ یہودیوں کی ادھر کے ایڈیٹنگ کر کے بھئی ایسا اس طریقے سے بتایا گیا، اور ساتھ میں او آئی سی کو بھی گھسیٹا گیا، او آئی سی کے اوپر بھی الزام تراشی کی گئی۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایران ایسا کام کرے گا جو ان کو پچھتانا پڑے گا۔ اب یہ ایران جس طریقے سے آواز اٹھایا، جو بول رہا ہے ایران، ان کو ایکشن لینا بہت ضروری ہے، نہ تو پھر وہ ایکشن لے تو بول کے بول رہا، وہ ایکشن لیا تو کیا لیتا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال ان کی گندگی کسی سطح سے ختم ہونا بہت ضروری ہے بھائی۔ صرف ایران نہیں، ایران کے ساتھ ساتھ قطر اور سعودی عربیہ بھی ان کو کھلی چتاوری دے دی، اور یہ کہہ دیا ہے بھارت کے چینلہ باہر بھارت کو چھوڑ کر کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے، ویسا ایک کام کرنا یہ بہت ضروری ہے، جس کو یو این سی سی اور او آئی سی نے یو این سی سی کی سپورٹ مانگی ہے۔ سپورٹ کیا، وہ لوگ اختیارات دینا ہے، اس کے بعد یہ جی سی سی کے جتنے بھی ممالک ہیں، او آئی سی کے جتنے بھی ممالک ہیں، یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے نیوزی لینڈ ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے ترکی ہو، یہ ابھی جیسا کیبل کے ذریعے جو دکھائی جاتے تھے وہ بند کر دینے کی بات کی ہے۔ نہ کبھی کیبل پہ نظر آئیں گے، نہ کبھی جتنے ریسیور ہیں جو انڈیا سے جاتے ہیں، ڈش ٹی وی بول کے، ٹاٹا اسکائی بول کے، یہ نظر نہیں آئیں گے بالکل۔ وہ لوگوں کو وہ سگنل ہی نہیں ملے گا۔ ہر طریقے سے بند کرنے کی بات اٹھا دیا ایران نے، جس کا ساتھ دیا ہے سعودی عرب اور قطر نے۔ ہم پہلے سے بولتے ہوئے آ رہے تھے، ارے گندگی چھوڑو، حاصل کچھ نہیں ہوتا تمہارے، اگر جو جنپد کو لگے تو اتنی خطرناک لگتی، پورے پوکے تمہارے درد ہونے لگتی۔ نہیں سنے رے تم لوگ، نہیں سنے، آپ بھگتو۔ اور قطر تو کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے۔ خیر قطر تو پہلے سے ہی آواز اٹھا رہا تھا اس معاملے میں، لیکن اب بڑھ چڑھ کے ایران کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کھلے طور پر قطر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی اگرچہ یو این سی سی اگرچہ یہ اس کے اوپر کاروائی کری، ٹھیک ہے، نہیں کری اگرچہ، تو ہم ہمارا ایک ادارہ بنائیں گے، ناٹو دیش کے ویسا لیں گے، لے کر جو ہے سو ان کے اوپر ایک کاروائی کریں گے۔ اگرچہ کاروائی یہ نہیں کرتا تو ہم خود کر سکتے ہیں، ہمارے کو کوئی کرنے سے نہیں روکے گا، یہ کہنا تھا قطر کا، جس کی حامی سعودی عرب نے بھی بھری۔ اب دیکھنا کل کویت کیا کہتا ہے، کیونکہ کویت کے پاس آج بہت مصروفیت تھی، اس لیے وقت نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ ان کو جو تیاری کرنی ہے ترکی اور سعودیہ کی،
جو میٹنگ ہونے والی ہے منڈے کے دن اس کی تیاری بھی کرنا ہے. اس کے اوپر کافی پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا اور کافی سجایا جا رہا. دیکھو بھائی ہر ایک طریقے سے یہی چاہ رہے ہیں کہ سعودیہ اور ترکی آپسی اختلافات کو دور کر کر جو ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں لوگ کچھ مسئلہ حل نکلے اور پرامن طریقے سے یہ ختم ہو جائے. کیونکہ یہ جتنے بھی یہود نصار ہیں جتنے بھی یہ لنڈوا ہیں سمجھے جتنے بھی آتنکی ہے سالے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے دونوں میں جنگ چھڑ جائے اور یہ تماشا بن کر دیکھے اور جتنا اسلحہ جو ذخیرہ جو پڑے ہوا زنگ کھائے ہوا امریکہ کے پاس انگلینڈ کے پاس وہ فروخت ہو جائے وہ سعودیہ کو بھیج دیا جائے. کیونکہ ترکی کو تو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ترکی خود بناتا ہے. ترکی کے پاس دنیا کا پڑے ہوا ہے اس لیے ترکی کو تو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سعودیہ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی ان کو ایک آس ایک امید ہے یہ سالوں کو کہ ویسا کچھ ہو جائے تو ایک مسلمان دیشیں کا نقصان ہوگا مسلمانوں کا نقصان ہوگا. کیونکہ یہ لوگ آستین کے سانپ ہے جو آستین میں رکھتے موڑتے ہیں نا اسی میں پلتے ہیں یہ لوگ اسی سے نکل کر ڈستے ہیں. یہ ان کی فطرت ہے یہ ان کی عادت ہے. لیکن اس سے بھی ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ منڈے کے دن انشاءاللہ دونوں بھی سمجھدار ممالک ہیں انشاءاللہ کچھ اچھا حل نکلے گا اور جس کے لیے ہم دعاگاہ ہیں کہ یہ آپسی اختلافات اور رنجشیں دور ہو دونوں اپنا ایک وہ نکالے راستہ نکالے پرامن رہے اور اپنے کنٹریوں کو اوپر لے کر آئے جس طریقے سے بھی ہو. بہرحال یہ حرام زادے بولو کون سے زادے بولو یہ نسل حراموں کی بہت بڑی ٹائی فش ہونے جا رہی ہے. یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے. بہرحال اس زی نیوز نے جو ایران کے اوپر جو غلط الزام لگائے تھے ایران کی لیڈیز کے اوپر ہماری بہنوں کے اوپر ہماری بیٹیوں کے اوپر ہماری ماؤں کے اوپر اس کے اوپر ایران نے یہ لوگوں کو تو آڑے ہاتھ لیا اور ساتھ میں جو ہے سو موضوع حکومت کو بھی بڑی چتاونی دے دی. یہ گندگی تو اگرچہ ختم نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے ہم دوسرا راستہ نکال کر یہ ختم کریں گے. یہ کہنا تھا ایران کا. ایران کے ساتھ ساتھ قطر اور سعودیہ نے بھی یہ حامی بھری ہے. تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں اب جس طریقے سے GCC OIC اور تمام اسلامی ممالک ان کا ہاتھ ہو کر پیچھے پڑے ہیں ان کے یہ لوگ کی ہر وہ نظر پر ہر وہ چال پر ان کی نظر پڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے باعث ستائش ہے باعث مسرت والی بات ہے. کیونکہ ان کے اوپر یہ ہونا بہت ضروری تھا. وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ ہو جاتا تو یہ بہت اچھی بات تھی. ان کی یہ اوقات بھی نہیں ہوتی تھی ان کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی تھی نہ کبھی یہ لوگ یہ کر سکتے تھے. لیکن ہمارے لوگ جو ہے سو وہ ٹائم پہ نظر انداز کرتے رہے یہ سوچتے رہے کہ یہ لنڈوں کی اوقات نہیں ہے یہ لوگ خالی بس بھوکتے ہیں خالی بولتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے. یہ جو تھا نا یہ ہمارا گمن یہ ختم ہو گیا ابھی اسی لیے ان کے اوپر ضروری ہے کہ جو ہے سو یہ لوگ اپنے پاور کا صحیح استعمال کرے اپنے طاقت کا صحیح استعمال کرے اور خاموش بیٹھنے والے اب یہ لوگ نہیں ہیں. ہر وہ چیز کا یہ لوگ جواب دے رہے ہیں وہ بھی معقول دے رہے ہیں. اب ان کی کوئی چیز ایسی چلنے نہیں دے رہی. بالکل GCC سے چاہے کویت ہو چاہے سعودیہ ہو چاہے قطر ہو چاہے بحرین ہو یہ لوگ بالکل ثابت قدم بنے ہوئے ہیں بھائی. بالکل آگے بڑھ کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے انجام تک ان کو پہنچا رہے ہیں. ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نپور شرما کو جو یہ لوگ ابھی تک گرفتار نہیں کرے ابھی تک اس کو سزا نہیں ملی اس کے اوپر بھی بڑی فکر مند تھے یہ لوگ اور بڑی ناراضگی ظاہر کرے. کیونکہ ہمارے پردھان منتری وہاں پر جا کے پیٹ میں منڈی ڈال کے بڑے بڑے قسمیں کھا کے بڑے بڑے وعدے کر کے آئے تھے. آنے کے بھی اتنے دن ہو گیا لیکن یہ لوگ کچھ کام نہیں کر سکے. اگرچہ سرکار چاہیے ان کو تو 1 گھنٹے کے اندر
انہیں کہیں پہ بھی چھپے ہوئے رہو، اس کو گرفتار کیا جا سکتا، لیکن یہ خود چاہ رہے نہیں بھائی، یہ لوگ خود پیچھے ڈال کر اس کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن کب تک بچاؤ گے، کب تک چھپے گی وہ؟ چاہے کون سے بھی گٹر میں رہے یا گفا میں رہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، باہر اس کو نکال لیا جائے گا اور اس کو اپنی صحیح جگہ پر پہنچایا جائے گا، اس کی جن پت کا انڈا اس کی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، یا اللہ، السلام علیکم۔